تاریخ اسلام میں بہت سے نام ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جسے سن کر دشمن کے دل کانپ جاتے تھے اور ایمان والوں کے دل فخر سے بھر جاتے تھے۔ وہ نام ہے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ وہ حمزہ جن کی للکار میدان جنگ میں بجلی بن کر گرتی تھی، وہ حمزہ جن کے بازو اسلام کی طاقت تھے، وہ حمزہ جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ اسلام کی عزت کا نشان تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی گلیاں ظلم سے بھری ہوئی تھیں اور مسلمان کمزور تھے۔ کفار ہر روز کسی نہ کسی بھی مسلمان کو اذیت دیتے تھے، اور اسی دوران ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب شکار سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں کمان تھی، چہرے پر جلال تھا۔ ایک لونڈی نے آ کر کہا، اے حمزہ، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے سب کے سامنے گالیاں دی اور انہیں تکلیف پہنچائی؟ یہ سننا تھا کہ حمزہ کے اندر کا شیر جاگ اٹھا، ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھا خانہ کعبہ پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا۔ حمزہ نے زور سے کہا، اے ابو جہل، کیا تو محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے، آج سے میں بھی محمد کے دین پر ہوں۔ اور پھر اپنی کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کو ایک شیر مل گیا۔ لوگ حیران تھے، کفار خوفزدہ تھے، اور مسلمان خوشی سے رو رہے تھے، کیونکہ آج اسلام کو حمزہ جیسا محافظ مل گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب میدان بدر سجا۔ میدان بدر میں جب حمزہ نکلے تو ان کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ دشمن ان کا نام سن کر ہی کانپ رہے تھے۔ حمزہ آگے بڑھے اور کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم رسید کیا۔ اس دن اسلام کو عظیم فتح ملی اور حمزہ اسلام کے سب سے بڑے ہیرو بن گئے۔ لیکن کفار کے دلوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، خاص طور پر ایک عورت کے دل میں جس کا نام تھا ہند بنت عتبہ۔ اس کے باپ، بھائی اور رشتہ دار بدر میں مارے گئے تھے اور وہ حمزہ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ پھر آیا احد کا میدان۔ جبل احد کے دامن میں جنگ شروع ہوئی۔ حمزہ تلوار لے کر میدان میں اترے اور دشمنوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے۔ ہر وار کے ساتھ ایک دشمن گرتا جا رہا تھا۔ کفار خوفزدہ تھے کیونکہ حمزہ آج بھی ناقابل شکست تھے۔ لیکن دشمن نے ایک سازش تیار کی تھی۔ ہند نے ایک غلام کو بلایا جس کا نام تھا وحشی بن حرب۔ اس نے کہا، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ وحشی ایک ماہر نیزہ باز تھا۔ وہ چھپ کر موقع کا انتظار کرتا رہا، اور پھر وہ لمحہ آیا۔ وہ شیر زمین پر گر گیا۔ وہ بازو جو اسلام کی طاقت تھے آج خاموش ہو گئے۔ وہ آنکھیں جو دشمن کو خوفزدہ کرتی تھیں آج بند ہو گئیں۔ آسمان بھی خاموش ہو گیا، زمین بھی رو رہی تھی۔ جب خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے حمزہ کو دیکھا، ان کا جسم زخمی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، آج میں نے اپنے چچا سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ آپ حمزہ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کے لب خاموش تھے لیکن آنکھیں رو رہی تھیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو شیر خدا کا لقب دیا اور فرمایا، حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حمزہ چلے گئے لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ آج بھی جب بہادری کی بات ہوتی ہے تو حمزہ کا نام لیا جاتا ہے۔ آج بھی جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو حمزہ یاد آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایمان کے لیے جان دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہونے والا کبھی نہیں مرتا۔ وہ آج بھی زندہ ہیں، لوگوں کے دلوں میں، اسلام کی تاریخ میں، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہلکی سی چبھن ہو۔ شہید کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے عزت اور ہمیشہ کی کامیابی ملتی ہے۔ حضرت حمزہ کو اللہ نے اسد اللہ اور سید الشہداء کا مقام دیا۔